انسان اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو بہتر طریقے سے ریزولو کرنے کے لیے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، بہت جدوجہد کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر گزر جاتی ہے، پھر بھی یہ مسئلے جو ہے نا، یہ کنفیوژن جو ہے یہ حل نہیں ہوتی۔ تو آج میں قرآن کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا ہماری فیلنگز کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر فردر ان کو کس طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو دیکھیں سورہ انعام کی آیت 108 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فیلنگز کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی مشہور آیت ہے، آپ کو بھی شاید اس کے بارے میں پتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں سے مخاطب ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں گالی نہ دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے بڑھ کر بغیر سمجھے جو ہے وہ اللہ کو گالی دینے لگے۔ تو پھر اسی آیت کے اینڈ کا جو حصہ ہے، اس سے آگے کا جملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ریزن بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریزن جو ہے وہ جو فیلنگز کی جو حقیقت ہے، جو اس کا سچ ہے، اس پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ ہمارے فیلنگز کی جو حقیقت ہے وہ ہم پر واضح کر دیتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ تو اس سے فردر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ جو ہے نا وہ میرے پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اور میری جو ہے نا وہ اطاعت کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، اسی طرح ہی دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جن چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، جس جھوٹے خداؤں پر بھی یقین رکھتے ہیں، انہیں اس سے خوشی ملتی ہے۔ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیلنگز کا تعلق جو ہے وہ سچ جھوٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک انسان کے یقین سے ہے، ایک انسان کے عمل سے۔ ایک انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کو اس چیز سے خوشی ملنے لگتی ہے۔ یہ چیز بات کو پروف کرتی ہے کہ فیلنگز جو ہیں وہ ارریشنل ہوتے ہیں، اس کا جو اس دنیا کی آبجیکٹیو ریالٹی ہے، سچ جو ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کی جو پرسیوڈ ریالٹی ہوتی ہے، اس کی جو سبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے، جو اس کے یقین ہوتے ہیں، جو اس کے جن چیزوں پر بھی وہ جو ہے نا یقین کرتا ہے، چاہے وہ خدا کے نہ ہونے پر یقین رکھے، انہیں اسی چیز سے خوشی ملتی ہے۔ جب اس کے خلاف دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے، انہیں بے چینی ہوتی ہے، وہ اس سے جو ہے نا تنگ ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی شخص ہے وہ خدا کے جو ہے نا وہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا، تو پھر جب دنیا میں وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ مذہبی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس کو خوشی نہیں ملے گی اس بات سے۔ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اس سے بھی خوشی ملے گی، کیونکہ یہ اس کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ ایک خوشی کا تعلق، فیلنگز کا تعلق جو ہے، یہ جھوٹ سچ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کے کسی بھی چیز پر یقین کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اسی فیلنگز کی اسی ڈیفینیشن کو جو ہے نا ڈاکٹر لیسا جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے ان کی ایک بک آئی ہے، ہاؤ ایموشنز آر میڈ، ایک بہت ہی اچھی بک ہے، میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا، جس میں وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے نا پرانے کانسیپٹ تھے کہ فیلنگز جیسے جو ہے نا ایک انسان کے اندر پیدائشی ڈال دی جاتی ہیں، اور انسان بس اسی طرح ہی فیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا بڑی ڈیٹیل سے یہ ایکسپلین کیا کہ نہ تو فیلنگز آلریڈی انسان کے کسی حصے میں ڈال دی گئی ہے، انسان کے کسی حصے میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے فیلنگز جو ہے نا جنریٹ ہوتی ہیں، اور دوسرا فیلنگز جو ہیں یہ ایک انسان کی سوچ کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ انسان جیسے جیسے اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں اس کی جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، اس کے فیلنگز جو ہے نا اس لحاظ سے ڈیولپ ہونے لگ پڑتے ہیں۔ اور ایک ہی کنسیپٹ اگر آپ دیکھ لیں کہ پہلے اگر جو ہے نا آج سے جو ہے نا وہ سال دو پہلے کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور تھی، تو اس کی فیلنگز بھی اس کے بارے میں جو ہے نا اسی جو ہے نا وہ سوچ کے اعتبار سے تھی۔ اگر وہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، تو آج سے سال پہلے اس کو جو ہے نا اسی چیز سے جو ہے نا وہ خوشی اور اطمینان ملتا تھا، اور جو لوگ خدا کی بات کرتے تھے انہیں اس پر غصہ آتا تھا۔ لیکن اب سال بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان بخش دیا ہے، اب اس کا جو یقین ہے وہ ایک خدا کے ہونے پر ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا وہ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس چیز سے خوشی ملتی ہے، اور جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے ان سے غصہ آتا ہے، وہ ان سے تنگ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی فیلنگز کا تعلق سچ اور جھوٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کے اپنے یقین سے ہوتا ہے۔ تو فردر آگے سورہ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں فیلنگز کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا چاہیے۔ تو سورہ انعام کی جو ہے نا شروع والی آیتیں ہیں 33 سے لے کے 36 تک، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی کو مخاطب ہے،
اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس بات سے واقف ہیں کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، مطلب وہ جو ہے نا خدا کا پیغام کو جو مانتے نہیں ہیں، خدا کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، جو نا ان سب باتوں سے آپ کو رنج پہنچتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم واقف ہیں اس باتوں سے، لیکن آپ صبر کریں۔ اصل میں یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں نا۔ آپ سے پہلے بھی یہ رسولوں کا اسی طرح ہی جو ہے نا وہ انکار کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ دیکھیں مدعا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے نا سب انسانوں کے لیے شفقت بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ سب سے ہی پیار کرتے تھے، تو ان کی کوشش تھی، ان کے دل میں جو ہے نا یہ خواہش تھی شاید کہ سب لوگ ہی جو ہے نا ایمان لے آئیں۔ ان کی کوشش تو یہی ہوگی نا کہ سب لوگ ہی ایمان لے آئیں۔ یہ لوگ تو اللہ کو نہ مان پر اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں نا، نبی کا تو نہیں کچھ بگاڑ رہے، یا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا تو نہیں کچھ بگاڑ سکتے، اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ خواہش تھی شاید کہ سب لوگ ہی جو ہے نا وہ ایمان لیں۔ تو اس پر جو ہے نا وہ کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ پر یقین نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی تھی، رنج ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک شخص جو ہے جس کے اندر یہ جستجو ہے، جو ہے نا نبی کو سنتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کو جو ہے نا وہ طلبگار ہے، اللہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ایک وہ شخص ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ہے نا نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے تکبر میں، غرور میں، اپنی ضد میں اتنا گم ہے کہ وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر اللہ ان دونوں کی ہدایت پر لے آئے تو کیا وہ دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی؟ تو یہ جو ہے نا بیان یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپلین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا جو ہے نا اس بات کو کہتے ہیں کہ ہدایت تو میری طرف سے ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں جو ہے نا وہ ہدایت پر نہ دوں، جس شخص کو میں ہدایت نہ دوں، کیا اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہے پھر کوئی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی تھا یہ کہنا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ اور پھر اس سے آگے جملہ جو ہے نا تھوڑا سا سخت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو، اپنے جذبات میں کھو نہ جاؤ اتنا کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا سب کو جو ہے نا چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے نا، سب کو ہدایت دینا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوچ کے تحت ہے۔ اس لیے آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اس میں ایک تو دیکھیں کہ ایک تو دوبارہ ری ایٹریٹ ہو رہی ہے یہ بات کہ جذبات جو ہیں یہ ارریشنل ہوتے ہیں، ان کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو 3-4 آیتیں ہیں نا، یہ جس سیکوینس میں چلتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی جو فیلنگز ہیں، وہ جو بھی محسوس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان سے آپ کو رنج پہنچتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی فیلنگز کا، نبی کی جو کیفیت ہے اس کا احساس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں، چاہے ہمارے جو دوست ہیں، ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی فیلنگز کتنی ہی آپ کو غلط کیوں نہ لگیں، پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، غلط ہے، حق یہ ہوتا ہے، سچ یہ ہے، تم تو بہت غلط ہو، تم بہت غلطی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جاتے سال ہی نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ محسوس کیوں کر رہے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کو میں نے کام یہ دیا کہ آپ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے ہیں نا، نبی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے محبوب نبی کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو آپ کی کیفیت ہے اس سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کا احساس کریں، اور پھر نبی کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ نے اپنی پوری کوشش بھی کی ہے، نبی سے زیادہ کوشش کون کر سکتا تھا؟ آپ نے پوری کوشش کی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے، تو اب آپ صبر کریں۔ اور پھر جو ہے نا آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی فیلنگز ہیں یہ کس طرح سے ارریشنل ہے۔ پھر جو ہے نا نبی کو یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ارریشنل فیلنگ ہے، تو ان فیلنگز سے جو ہے نا وہ اوور کم کریں، ان فیلنگز کو جو ہے نا آپ چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح ہی جو ہے نا یہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ارد گرد کچھ بھی محسوس کر رہا ہو، اور وہ جتنا مرضی غلط کیوں نہ ہو،
تو پروسیس یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے پاس جائیں، اس کی فیلنگز کا، وہ جو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا اس کے وجود کا ایک حصہ ہوتی ہے اس وقت کے لیے. ایک انسان، میں نے پہلے آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان جو بھی یقین کرتا ہے وہی جو ہے نا وہ اسی سے اس کی جو ہے نا وہ فیلنگز جو ہے نا وہ منسلک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو بھی فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، ان کا احساس کیا کریں پہلے تو، تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو یہ احساس ہو کہ جو آپ کو جو ہے نا ان کی سمجھ آ رہی ہے. آپ جو ہے نا بالکل ان کی فیلنگ سے جو ہے نا بالکل لاپرواہ نہیں ہیں، آپ کو ان کی فیلنگ سے سمجھ آ رہی ہے. پھر فردر آگے انہیں ایکسپلین ضرور کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں تو ان کو جو ہے نا اچھے الفاظ سے، اچھے طریقے سے، اچھے ماحول میں جو ہے نا یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کس طرح ان کی یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو یقین ہے، آئیڈیاز ہیں، وہ ٹھیک نہیں. تو فیلنگز اور ایموشنز کو لے کر ہمیں بہت کنفیوژن ہے، لیکن یہ آیتیں بہت ہی اہم ہیں. آیت جو ہے نا سورہ انعام کی 108 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر گروہ کا جو بھی عمل ہوتے ہیں، ہم نے اسی میں ان کے لیے جو ہے نا وہ خوشی ڈال دی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کی فیلنگز کا تعلق اس کے جو ہے نا وہ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی جو بھی تھاٹس ہوتی ہیں، جو بھی آئیڈیاز، جو یقین ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فیلنگز جو ہیں وہ irrational بھی ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے نا سیکنڈلی آیت جو ہے نا 33 سے لے کے 36 تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی فیلنگز جتنی مرضی irrational کیوں نہ ہو، ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. تو ہوپ فلی جو ہے نا آپ کو اس کی کافی حد تک جو ہے نا وہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں میرے سے جو ہے نا وہ سوال کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی غلطی میرے سے ہوگی ہے تو اس کے لیے میں جو ہے نا معافی چاہتا ہوں. آپ بھی ذرا میری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. خوش رہیں، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.